بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ یقیناً قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ، سب سے بڑا سورہ ہے۔ تقریباً اس میں 286 آیتیں ہیں۔ اگر ہم مضامین کی بات کریں، موضوع کی بات کریں، ٹاپکس کی بات کریں، 500 سے زائد اس کے اندر مضامین ہیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ ان آیتوں کو تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے، جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہوتے آگے نہیں بڑھتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو مکمل کرنے کے لیے 10 سال لگائے۔ انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال اس سورۃ البقرہ کی تلاوت، اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ محترم حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یقیناً یہ سورہ بڑا طویل ہے، اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی کے بہت سارے مسائل کو بیان کیا۔ آپ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ہماری زندگی یقین مانیے اگر اس سورۃ البقرہ کی آیتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہم کامیاب ہو کے رہ جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ الغرض، ان مضامین میں ایک مضمون قبلے کے تعلق سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، مدینہ پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تبدیلی مناسب نہیں سمجھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دل میں خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی کہ اللہ رب العالمین ہمارا قبلہ بدل دیں اور مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کر نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 16 مہینے کے بعد آیتوں کو نازل کیا اور کہا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبۃ اللہ کی طرف کیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ خانہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اپنا رخ بدلا، تو مدینے کے جو سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذاق اڑانے لگے، جس کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ 16 مہینے کی عبادت تمہاری غارت میں چلے گئی، جب سے تم نے 16 مہینے جب سے عبادت کی، جو بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ تمام کی تمام عبادت تمہاری برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے آیتوں کو نازل کرتے ہوئے کہا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً یہودیوں کو ایک قسم کی حسد ہوا، جلن ہوئی کہ ہم جس کو قبلہ مانتے تھے نبی نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اب غور کر دیکھو، اللہ شریعت نے کہاں کہاں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ محرم کے تعلق سے جب ہم 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ 10 محرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، یہودی روزہ رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور
روزے کا اضافہ کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ ایسے کئی ایک چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ قبلہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں قبلہ کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کو کس قدر اہمیت رکھا ہے۔ ہم نماز کے لیے قبلہ بے حد شرط ہے۔ اگر کوئی انسان کو قبلہ معلوم ہو، مسلمان کو قبلہ معلوم ہو اور وہ اس کی طرف رخ کر کر نماز نہیں پڑھتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے شریعت کہتی ہے کہ جانور کو جب ذبح کر رہے ہو قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرو۔ جب ہم قبر میں مردے کو سلاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم دیا گیا کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ کریں۔ اسی طریقے سے شریعت منع کرتی ہے قضائے حاجت کے وقت کہ ہم پیٹھ اور چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے کہا یہ ادب ہے، احترام والی چیز ہے، اس کی طرف آپ پیٹھ اور چہرہ نہیں کریں گے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین یہ قبلے کے تحویل قبلے کا حکم دینے کے بعد ایک بات کہتا ہے جو یقین مانیے قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے یہ رخ بدل دیا، قبلے کی تحویل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیوں بدلا، تم نہیں جانتے۔ غور کرو، 1400 سال پہلے بات یہ کہی گئی، 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا۔ آپ غور کر کر دیکھیے آج کے اس دور میں اگر ہمارا قبلہ بیت المقدس ہوتا، آج کس کے ہاتھوں میں ہے بیت المقدس؟ آج یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آج وہاں دیکھو کئی قسم کی عریانیت آپ کو نظر آئے گی، لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، کئی قسم کے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ یقیناً جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا تصور خانہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کا ادب احترام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ہم رخ کرتے ہوئے ایک تصور رکھتے ہیں کہ ہمارا رخ خانہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اگر وہی بیت المقدس کی طرف ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہمارا تصور وہاں جاتا۔ اور آج کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں، آج کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں، ہر قسم کی عریانیت آپ کو نظر آئے گی، ہر قسم کے فسادات آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ سچ کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ نے کیوں بدلا، تم نہیں جانتے ہو۔ محترم حضرات، انہی مضامین میں ایک مضمون جو اللہ رب العالمین کہتا ہے اہل ایمان سے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، آپ غور کر کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر چھوٹی سی ہوا چل جاتی، تیز و تند ہوا چل جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نماز کے لیے کوئی مشکل آ کھڑی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے تو اللہ سے جڑ کر رہنا ہے، اور جڑنے کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس قدر اپنے سر کو جھکا کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے تم مانگو گے، اس قدر اللہ تمہاری نصرت مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی نصرت اپنی زندگی میں چاہتے ہو، نمازی بن کر رہ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا یقیناً اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، یہ زندگی میں بہت سارے مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، اللہ طریقے سے آزمائے گا تمہیں۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تمہیں آزمائے گا خوف سے، دشمن کا ڈر تم پر لائے گا، والجوع بھوک سے، قحط سالی پڑ جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا، بارش کو اللہ روک لے گا، یہ بھوکے پیاسے رہیں گے لوگ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی ہوگی، مال میں کئی قسم کے نقصانات آئیں گے تمہاری زندگی میں، والانفس، کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا تمہارا انتقال ہوگا، یا اللہ اس سے آزمائے گا، والثمرات، پھلوں میں کمی ہوگی۔ لیکن ان تمام مسائل پر، ان مشکلات پر جو بندے صبر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ طریقے سے آزماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے یہ اللہ تعالیٰ
یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد اللہ نے یہ بات کہی. ایمان لانے کے بعد یوں ہی اللہ نہیں چھوڑے گا, ضرور آزما کر رہے گا, کبھی جان لے کر, کبھی مال میں کمی کر کر, لیکن اس وقت اللہ پر سے یقین نہیں ہٹنا چاہیے. اہل ایمان کی یہ کیفیت ہونا چاہیے, بندے مومن کی یہ کیفیت ہونا چاہیے, اللہ پر کامل ایمان ہو, اللہ نے دیا اللہ نے چھین لیا, یہی ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری دیتے ہیں. دیکھیے آپ, کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا اور اسی کا اس وقت انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ جب میرے بندے کی اولاد کی جب تم روح کی لے رہے تھے تو میرے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ تو فرشتہ کہتا ہے اے پروردگارہ اس نے تیری تعریف بیان کی, جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح کو چھینا تو اس نے الحمدللہ کہا. اللہ اکبر, غور کر دیکھو, اہل ایمان کی یہی صفت ہوتی ہے. اہل ایمان مصیبت آنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, زبان پر الحمدللہ کہا اے اللہ جو تو نے دیا اور تو نے چھین لیا یہ نعمت, تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو, تعریف والا گھر. جس نے اللہ کی تعریف بیان کی مصیبت پر, اللہ رب العالمین وہ گھر سے نوازے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب اہل ایمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے. اہل ایمان کی یہی صفت ہوتی ہے. زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو, بڑی سے بڑی مصیبت ہو, کلمے زبان پر ہمیشہ یہ کلمہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. معمولی کلمہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں سنا رہے تھے, جب اہل ایمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بہترین اجر دے اور اس سے اچھی نعمت بدل دے. اسی مجلس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کے مشہور خواتین میں سے ہیں. ابو سلمہ ان کے شوہر ہے. ابو سلمہ ام سلمہ کی محبت کی مدینے میں مثالیں دی جاتی تھی. رشک کرتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر, میاں بیوی کو دیکھ کر. ہوا یوں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب انہیں انتقال کی خبر دی گئی ام سلمہ کو تو زبان پر یہی الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت کا بہترین اجر دے, واخلف لی خیرا منہا, ابو سلمہ سے مجھے بہتر نعمت بدل عطا فرما. اب غور کر دیکھو ام سلمہ کی زبان سے دعا نکلی. بہرحال عدت ختم ہوئی. بہت سارے مدینے کے بڑے بڑے صحابہ نے انہیں پیغام بھیجایا, انہوں نے ہاں نہیں کہا. ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ان کے نکاح کے لیے ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا, ازواج مطہرات میں شمار ہو گئی. جو دعا ان کے زبان سے نکلی, اور ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتے تھے مدینے میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ انہیں آیا گیا. تو بتانا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بڑے مسائل آئیں گے, لعن و طعن سے بچو, اللہ سے شکوے شکایتیں مت کرو. جو اللہ نے نعمت دی وہ نعمت چھیننے پر بھی قادر ہے, اور جب کبھی جو نعمت آئے اللہ کا شکر ادا کرو. جب نعمت چلے گئی اللہ رب العالمین کی تعریف بڑائی کبریائی بیان کرو, اللہ رب العالمین سے بہتر نعمت دینے والا ہے. یقین مانیے اہل ایمان کی صفت ہے, جب زبانوں سے کلمہ طیب کا اقرار ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ نکلیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. جب بندے کی زبان پر یہ دعائیں ہوتی ہیں, جب کبھی مصیبت آئی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ الفاظ ہونا چاہیے اہل ایمان کی زبانوں پر. بہرحال انہی مضامین میں ایک مضمون جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ,
کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کو وہ شریک کرتے ہیں وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اہل ایمان اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس میں اہل ایمان کی صفت بتاتے ہوئے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جو اپنی جان، مال، اپنی اولاد، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، جو اللہ کے لیے نفرت کرے، اعطا للہ، جو اللہ کے لیے دیے، ومنع للہ، جو اللہ کے لیے اللہ کے خاطر رو کے رکھے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے خاطر جئیں، اللہ کے خاطر مریں، اللہ کے خاطر محبت کریں، اللہ کے خاطر بغض کریں، اللہ کے خاطر دیں، اللہ کے خاطر کسی چیز کو رو کے رکھیں، یقیناً وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد ایک بہت بڑی بات کہی اہل ایمان سے مخاطب ہو کر۔ اہل ایمان سے مخاطب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ روزی کھاؤ۔ ایمان کے بعد فوری مفسرین کہتے ہیں ایمان کی آیتوں کے بعد اللہ سے محبت کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً اکل حلال کی تعلیم دی، اکل حلال کی تعلیم دی، کیونکہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رزق پر نظر رکھیں، کیا میں حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں۔ اللہ اکبر، میرا جو لقمہ جو حلق سے اتر رہا ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا محبوب وہی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا وہی ہے جس کی روزی روٹی پاک ہوتی ہے، جس کی روزی روٹی پاک ہوتی ہے۔ حرام ہمارے سامنے آئیں گے، طریقے سے آئیں گے، کئی طریقے سے آئیں گے، لیکن بندے مومن انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میں اس کو کھاؤں گا نہیں۔ اللہ رب العالمین اکل حلال کی اس قدر اہمیت ہے، آپ غور کر دیکھو قرآن مجید کی آیتوں میں 3 جگہ پر اللہ رب العالمین نے اکل حلال کی تعلیم دی حکم دیتے ہوئے۔ سب سے پہلے اگر سورہ ممتحنہ کی اگر میں بات کروں جس میں اللہ رب العالمین رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول، اے پیغمبر آپ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان پاکیزہ روزی کھاؤ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ پھر اس آیت میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو پاکیزہ روزی کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ رسولوں سے مخاطب، پھر اہل ایمان سے مخاطب، پھر تمام لوگوں سے مخاطب۔ بتانا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اکل حلال کی بڑی اہمیت بتائی گئی، جس قدر اکل حلال ہوگا اس قدر اس کی زندگی پر اثر ہوگا۔ آپ غور کر دیکھیے فوراً اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جب اکل حرام ہوگا اس کے برخلاف تو خود بخود شیطان کے نقش قدم پر بندہ چلے گا۔ جب اکل حلال ہوگا شیطان اس سے دور ہوگا، اکل حلال کھائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، شیطان اس سے دور رہے گا۔ اب دیکھو اسی سورہ بقرہ میں جو پچھلی آیتوں میں بات گزری ہماری، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اعزاز دیا اور کہا کہ تمہیں جنت میں رہنا ہے، کیونکہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب شیطان کو بھٹکانا تھا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو بھٹکانا تھا۔ بھٹکانے کے کئی راستے ہوتے ہیں شیطان کو، لیکن کہاں سے داخل ہوا؟ پیٹ سے داخل ہوا۔ کہا وہ درخت بڑا مزے کا درخت ہے جس کی قریب تمہیں نہیں جانا ہے، اور وہاں گئے آدم علیہ السلام اور وہ اس درخت سے پھل کھا لیے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان جو سب سے زیادہ ہمیں جو بھٹکاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو حرام لقمہ اس کے پیٹ تک پہنچا دے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ شیطان کی یہی جستجو ہوتی ہے۔ اگر ہم اکل حرام کے نقصانات دیکھیں گے، بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان شیطان کے ہماری زندگی پر حملے ہوتے ہیں۔ حرام لقمہ گیا تو خود بخود شیطان داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے،
تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. خون کس سے بنتا؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کئی لقمے کھاتے ہیں، 40 لقمے کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک قطرہ بنتا. اور جب حرام کمائی کھائیں گے، حرام لقمے کھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خون حرام طریقے سے دوڑے گا، تو خود بخود شیطان دوڑے گا اور انسان کو بھٹکائے گا. اس لیے بندے مومن کو چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا کھلا رہا ہوں اپنی اولاد کو، ہمیشہ مد نظر ہونا چاہیے. دوسری تباہی، اعمال صالح ہمارے برباد ہو جاتے ہیں. جہنم کی آگ ہمارے مقدر بن جاتی ہے. جو بندے حرام لقمہ کھاتے ہیں، جہنم وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں جہنم بھر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کے مال کھا لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. دل سخت ہو جاتے ہیں جب ہم حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اب غور کر دو، رحم دل ختم ہو جاتا، رحم دل ختم ہو جاتا ہے انسان کا، اور دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حرام لقمے کا ایک سب سے بڑا نقصان کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرے، اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا سب سے پہلا سبب غور کرنا چاہیے اس بندے کو کہ میں کھا رہا ہوں تو حلال ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مستجاب دعا بن جانا چاہتے ہو، اگر یہاں دعا تم نے کی اور دعا اللہ قبول کرے. ایک صحابی رسول تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب دعا بن جاؤں، میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، بلکہ ان سے کہا اطعم مطعمک مستجاب لک، تم اپنے روزی کو حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے پڑھ کر، ان کی زندگی میں کیسا اثر تھا ہوگا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا پورے صحابہ جانتے تھے، اگر سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اپنے حلال کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری ضرور سنے گا. اور اکل حرام لقمے کا ایک سب سے بڑا نقصان، یہ جو ہماری اولاد ہے وہ باغی بن جاتی ہے. باغی جب ہم رب کی نہ سنیں، جب ہم رب کی نہ سنیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی نہیں سنتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، تو بتاؤ ہماری اولاد ہماری کیسے سنے گی؟ آج گھر گھر کے مسائل ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر رہی ہے، ہماری سنتی نہیں. اپنے رزق پر غور کر دیکھو کہ کیا میں اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہوں کہ نہیں. اگر حلال کھلائیں گے ضرور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی. حرام کھلائیں گے آپ کی باغی بنے گی، آپ کی نافرمان بن کے بتائے گی آپ کی اولاد. تو ہمیشہ خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، ورنہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. آج کے اس معاشرے میں یقین مانیے انسان دیکھتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے اپنی اولاد کو، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے وہ مال آ رہا ہے. کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، کسی کو ڈبا دیا، اور ڈبا کر فخر ہوتا ہے کہ میں نے اسے ڈبا دیا. بیماریوں میں مبتلا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا. اولاد باغی بن چکی ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کے باوجود اس کو اپنے رزق پہ غور نہیں کر رہا ہے کہ میں حلال کھلا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں. کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں کی جو ناقبولیت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اولاد کے باغی ہونے کا جو سبب ہے اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اپنی دن بدن گناہوں کی طرف جو قدم آگے بڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں شیطان کا حملہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال کو نہیں دیکھا، حرام کو نہیں دیکھا. محترم حضرات، اسی طریقے سے جو مضامین بتائے گئے ہیں ان مضامین میں ایک آیت البر بھی ہے. بڑی مشہور آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تحویل قبلہ ہوا تو لوگ یہودی آپس میں کہنے لگے ہمارا قبلہ بہتر ہے تمہارے قبلے سے. یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بھی کہنے لگے. اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا نیکی یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرنا بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو ایمان لاؤ. یہودیوں سے مخاطب کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے ایمان تو لاؤ، جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس پر ایمان تو لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ.
بلکہ تم تو جھگڑ رہے ہو قبلے کے تعلق سے، اصل مقصد چیز تم سے فوت ہو چکی ہے، اللہ پر تمہارا ایمان نہیں، انبیاء کے تعلق سے نہ جانے تم کیا کیا کہتے ہو، کتابوں میں تغیر کر چکے ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے نہ جانے تم نے کیا کیا الزامات ان پر لگا دیے، یہ تبدیلیاں تم کر چکے ہو، اس کے بعد مشرق اور قبلے کے تعلق سے تم جھگڑ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانب سے جواب دیا۔ اسی طریقے سے بعد کی آیتوں میں میں نے جیسا کہ پہلے دن کہا تھا، قرآن بڑی اعجاز والی کتاب ہے، بڑی اعجاز والی کتاب۔ آپ غور کر دیکھیے، اس کی سب سے بڑی اعجاز کی ایک دلیل آپ کو آج میں دیتا ہوں۔ رمضان اور روزہ ہماری زندگی میں بہت ساری، جب یہ مہینہ آتا ہے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، یہ تمام مسائل کو، روزے کی اہمیت کو، روزے کی فرضیت کو، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، روزہ کن لوگوں کو رکھنا ہے، کن لوگوں کو نہیں رکھنا ہے، اللہ نے پورے رمضان اور روزے کے تعلق سے صرف اور صرف 5 آیتوں میں بیان کر دیا، صرف اور صرف 5 آیتوں میں۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں آپ کو ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ قرآن یقیناً کچھ الفاظ کہتا ہے، یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے، کچھ تھوڑے سے الفاظ لیکن معنی بڑا اس کے اندر معنی بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے 5 آیتوں میں تذکرہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ تم پر فرض ہے، روزے کی تاریخ اللہ نے بتایا، روزے کا مقصد اللہ نے کہہ دیا، روزے کتنے دن تمہیں رکھنا ہے اور کن لوگوں کے لیے روزہ رخصت ہے، اور سحری کا وقت اللہ نے بتایا، افطار کا وقت اللہ نے بتایا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد کس طریقے سے عید تمہیں کرنا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ اعتکاف کے مسائل اللہ نے اسی 5 آیتوں میں بیان کر دیا۔ یقیناً قرآن مجید بڑی اعجاز والی کتاب ہے، اس پر غور و فکر کرو تو خود بخود دل یہ گواہی دے گا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے رمضان کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا اور اس میں تم پر روزے فرض کیے۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں تمہیں اس کی قضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ جب رمضان مکمل ہو جائے تو تم میں بڑائی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلا مقصد کہ متقی بننا، پرہیزگار بن جانا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جانا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اور شیطان سے دور رہنا۔ اب دیکھو رمضان کی تعلق سے سب سے پہلا فائدہ تقویٰ ہے، دوسرا فائدہ ہم گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ روزہ، دوسرا فائدہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ۔ کیسے گناہوں سے بچتے ہیں؟ گناہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ پہلا سبب کہ شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ شیطان تم کو نہیں بھٹکائے گا، شیطان تمہیں نہیں بھٹکائے گا۔ کیسے نہیں بھٹکائے گا؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا گیا، اب نہیں بھٹکا سکتے وہ لوگ۔ یہ 1 مہینہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، شیطان تو ہرگز نہیں بھٹکا سکتا۔ دوسرا بھٹکانے کا سبب ہمارے یہ ہوا، نفس جو ہمیں تباہ کرتا ہے۔ شیطان کے عادی اس قدر ہو گئے، اس کے بھٹکانے کے عادی اس قدر ہو گئے کہ ہمارا نفس ہمیں بھٹکاتے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم روزہ رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے تو یقیناً یہ نفس بھی ہمارے پوری طریقے سے قابو میں رہے گا۔ کیونکہ آپ غور کریے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، جو تم میں سے شادی کے لائق ہے، شادی کی استطاعت رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ اگر شادی کی طاقت رکھنے کے باوجود مال و دولت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تم روزہ رکھو گے تو خود بخود نفس کم ہوتا چلے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ اس حدیث کے مطلب میں وہ بیان کرتے ہیں جب انسان روزہ رکھے گا تو کم کھائے،
نہیں کھائے گا. جب نہیں کھائے گا تو خون کی دورانگی کم ہو جائے گی. جب خون کی دورانگی کم ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان تمہیں پوری طریقے سے بھٹکا نہیں سکتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں ویسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمدردی، محبت. غور کر دیکھو، وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہیں، جو سال کے 12 مہینے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، شریعت کہتی ہے غور کرو یہ غریب اور فقراء پر کہ جو سال کے 12 مہینے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ ایک مہینہ تم بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، کہیں نہ کہیں ہمدردی تمہارے دلوں میں آنا چاہیے ان لوگوں کے تعلق سے، ان کا خیال رکھنا چاہیے تمہیں سال کے 11 مہینے. اسی طریقے سے اخلاق و کردار کا سبب ہے یہ روزہ. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اخلاق و کردار پیدا ہوتے ہیں. کیسے؟ اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں لغو بات نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب روزے سے ہو اور تمہیں کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اپنے آپ کو برداشت کرو، کہو میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں. یہ اخلاق یہ شریعت سکھاتی ہے روزے کے ذریعے. اسی طریقے سے صبر کا مادہ ہے، صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے یہ روزہ. آپ غور کر دیئے، کئی حلال چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی سے ہم بستری کرنا حلال، لیکن اس کے باوجود روزے سے ہے اللہ کا حکم آیا، اس لیے ہم یہ تمام چیزوں سے دور ہیں. یہ صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے یہ روزہ. بڑی بشارتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس روزے کے تعلق سے. یہ روزے کی سب سے بڑی بشارت پر غور کر دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب متعین کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک اسے لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین روزے کے تعلق سے یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اجزی بہی، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا، انا اجزی بہی، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا، کیونکہ اس نے میرے خاطر کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، شہوات چھوڑ دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک دوسری خوشی اسے قیامت کے دن ہوگی جب وہ روزے کا اجر و ثواب دیکھے گا. کس قدر اجر و ثواب دے گا اللہ رب العالمین، وہاں دیکھنے کے بعد خوشی ہوگی. اللہ نے متعین نہیں کیا روزے کا اجر و ثواب. روزے کا اجر و ثواب جب ہم قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو اس وقت سب سے بڑی خوشی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی روزہ ہے جو ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور کہے گا، اللہ سے جھگڑے گا، کہے گا اس نے تیرے خاطر کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اے پروردگار اسے جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس روزے کی سفارش قبول ہوگی. بہرحال روزے کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں بیان فرمایا. ایک آیت ہے اسی روزے رمضان کے تعلق سے جو بتائی گئی، اسی کے نیچے آپ غور کیجئے، رمضان کی آیتیں آئی، اس کے فوری اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. جب پکارنے والا جب مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ سیدھے راستے پر رہے. اہل مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد دعا کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ رمضان میں کی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا ہے. دعا رمضان میں بھی ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کیے جانے والی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ قبول ہو کر رہتی ہے، بشرطے کہ بندہ گڑ گڑا کر دعا کرے. اپنی زندگی کے مسائل کو اس مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. کئی زندگی کے مسائل ہیں ہماری زندگی میں، رزق کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، کئی ایک مسائل ہے. یہ ایک مہینہ ملا
یہ سوچ کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرو کہ اللہ اس مہینے میں قبول کر کر رہتا ہے، ہم قبول کرا کے رہیں گے۔ گڑ گڑا کے دعا کرو، اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں بالکل اس کے قریب ہوتا ہوں، جب پکارنے والا پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ بہرحال بہت سارے مضامین ہیں سورۃ البقرہ کے، اس طویل سے سورے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ ہمیں سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔